اللہ فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی جن نے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ کسی جن نے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ اتنی خوبصورت میرے دوستوں بیویاں ملیں گی ان لوگوں کو جو اللہ کے محبوب بندے بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارے تو دوزخ میں جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیر کے نیچے آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا، اس انگارے سے آپ کی کھوپڑی اس طرح بدکے گی جس طرح چولہے پر ہانڈی میں چاول وغیرہ بدکتا ہے، اس طرح سے بدکے گا۔ یہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اور جس انسان کے اوپر یہ پڑے گا وہ کہے گا سب سے بڑا عذاب میرے اوپر ہے، سب سے چھوٹا عذاب یہی ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا اور اس انگارے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی اس طرح بدکے گی کہ وہ انسان کہے گا سب سے بڑا عذاب تو میرے اوپر ہے۔ اور اس سے بڑے بڑے عذاب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا، 70 جگہ سے یہ جسم جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، آگے سے جلے گا، پیچھے سے نیا بنے گا، پیچھے سے جلے گا، آگے سے نیا بنے گا، اور اس دردناک عذاب میں وہ انسان مبتلا ہوگا۔ لیکن آج یہ مسلمان کا دل نہیں پسیجا۔ آج ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہمارا روزہ چھوٹ رہا ہے، ہماری تراویحیں چھوٹ رہی ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے تھا، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ چھوٹ رہی ہے۔ ذکر و اذکار کرنا چاہیے تھا، آج ہم ذکر و اذکار نہیں کر پاتے۔ کم سے کم روزانہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے۔ میرے دوستو اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہوٹلیں آباد ہیں، جھوٹ کی مجلسیں آباد ہیں، غیبت چغلخوری آباد ہے، ایک دوسرے کی برائی کا کرنا آباد ہے، لیکن استغفر اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اب یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، اب ہمیشہ ہم یہیں رہیں گے۔ نہیں میرے دوستو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت کے آئینی پنجہ ایک دن پکڑے گا اور آپ کو اٹھائے گا اور قبر کے اندر پھینک دے گا۔ پھر اس دنیا کی زندگی جو ہم اور آپ گزارتے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جنت اور اہل جنت کے متعلق قرآن کریم میں تو بہت کچھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، لیکن انسان کے دل میں، اس کی طبیعت میں
جو بھی آرزویں، جو بھی تمنائیں دل کے اندر اٹھیں گی، وہ سب کے سب میرے دوستو جنت کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے اس کے بعد باقی کیا رہا؟ ہمارا جی عیش و راحت والی، لذت و مسرت والی ایسی زندگی کو چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، جنت میں وہ موجود ہے۔ ہمارا جی اچھے کھانوں لذیذ میں وہ اور پینے والی خوش ذائقہ خوش رنگ چیزوں کو چاہتا ہے، وہ جنت میں موجود ہے۔ شہد کی نہریں موجود ہیں، دودھ کی نہریں موجود ہیں۔ ہمارا جی ایسے مکانات کو چاہتا ہے جن سے نکلنے کا کبھی اندیشہ نہ ہو، جن کے خالی کرنے کا کبھی خوف نہ ہو، جنت میں وہ موجود ہے۔ میرے دوستو، ہم اس دنیا کے اندر کتنا بھی اچھا مکان بنا لیں، کتنا بھی اچھی بلڈنگ بنا لیں، اس کو خوب اچھے سے ڈیکوریشن کر دیں، اچھے طریقے سے قالین کو بچھا لیں، اچھے بستر کو لگا لیں، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ آنا ہے اور اس بڑے محل کے اندر سے آپ کو نکل کر قبر کے گڈھے میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لیکن جنت میں آہا کیا پوچھنا، اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں دے دیا ہمیشہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں بخار اور سردی نہیں ہے، وہاں ہاتھ کا ٹوٹنا پیر کا ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس جگہ کے لیے ہم سب تیاری کریں، اس جگہ کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ آج جب ہم گاؤں کی گلیوں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو بمبئی کلکتہ ادھر ادھر رہتے ہیں وہ ان کو لنگی پہننا چاہیے، لیکن آج چڈا پہن کر گاؤں میں چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں، کتنی مرتبہ میں نے منع کیا لیکن بات ماننے کو لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے اوپر سننا کھلنا، کسی کو دکھانا بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی، اور ہمارے نوجوان چڈا پہن کر چل رہے ہیں، کوئی یہاں پہن کے چل رہا ہے۔ آج وہ چڈا پہن رہے ہیں، کل ان کے بچے چڈی پہن کے چلیں گے۔ کہ کسی کو اگر تکلیف لگتی ہے بات تو معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ حرکت ہے تو اس حرکت کو چھوڑ دو، اور ہم جب نہائیں تو لنگی پہن کے نہائیں، لنگی پہن کر۔ تو ہمارے نوجوان آج چڈا پہن کر گاؤں میں ٹہل رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں فراق پہن کر، ایسے فراق جو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، مچھردانی آپ نے دیکھا لگایا ہوگا مچھروں کی حفاظت سے نا بچنے کے لیے۔ آج ہماری نوجوان بچیاں مچھردانی والا کپڑا پہن کے چل رہی ہیں، بے حیائی کب تک جائے گی؟ اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دوپٹے کو پھینک دی ہیں۔
اسی دنیا کو انہوں نے عزت سمجھ لیا، اسی دنیا کو انہوں نے ذلت سمجھ لیا، اسی دنیا کو انہوں نے بڑائی سمجھ لیا، اسی دنیا کو انہوں نے جھٹائی سمجھ لیا، اسی کو جنت سمجھا، اسی کو دوزخ سمجھا۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ بے حیائی اور بے شرمی روز مرہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر انہیں یاد ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، مرنے کے بعد جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد جنت بھی ہے، تو اتنے ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں نہیں پہنتی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اللہ نے موت کو بھی دیا ہے، اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی زندگی ہم نے اور آپ نے سنبھال لیا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لیا، تو پھر کیا کہنا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، اور جب اس دنیا سے جانے لگیں گے تو فرشتے خوشخبری دیں گے۔ کیسی خوشخبری؟ ایسی خوشخبری دیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جس دنیا کو تو چھوڑ رہا ہے اس سے اچھی دنیا تو دیکھ لے، اس جنت کو تو دیکھ لے، اس جنت کی تو بشارت لے لے۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کو جن کو خوشخبری فرشتے دیتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ خوشی خوشی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم سب اس پروردگار کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اگر گزار لیے تو یقیناً ہم سب کامیاب ہوں گے۔ جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دین میں سبقت کرنے والے، دین پر محنت کرنے والے، دین پر جد و جہد کرنے والے، دین پر اپنے جان اور مال کو قربان کرنے والے کل اللہ کے قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ اور جو حدیث پڑھی ہے میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلموں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جنت ہے، یہاں ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آنے والی ہر بلا، ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے سنت پڑھنے۔